الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے ان موضوعات میں سے ہے جس پر سب سے زیادہ لکھا گیا ہے، جس پر سب سے زیادہ بولا گیا ہے۔ اس کے باوجود جب بھی مجھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بولنے کا موقع ملتا ہے، میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ اس پہ کیا بولا جائے، مطلب کیا بولا جائے۔ مطلب پوری دنیا ہے، پوری کائنات ہے بتانے کے لیے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا جب محترمہ عظمی نور عثمانی صاحبہ بیان فرما رہی تھی تو میں بیٹھا ہوا یہی سوچ رہا تھا کہ کیا گفتگو کی جائے۔ تو بولنے کے لیے بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر جو بات اب تک ہو رہی ہے اور اکثر لوگوں نے اس کا ذکر بھی کیا، نشاندہی بھی کی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات بھی بہت ہوتی ہے، لکھا بھی بہت جاتا ہے، مگر کردار کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، چھوٹی سی مثال ہے، ہم مملکت خدا پاکستان میں رہتے ہیں جہاں پر ہر سال حفاظ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مدرسوں سے فارغ التحصیل ہوتی ہے۔ بلکہ گزشتہ دنوں تو یہ خبر بھی آئی کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو حفاظ ہیں وہ ہمارے اس مملکت عزیز میں جو ہے وہ تیار کیے جاتے ہیں۔ بہت خوش آئند بات تھی، بہت خوش خبری تھی، بہت بڑی ہے نا، بہت فخر سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی دوران یہ خبر بھی ملی کہ دنیا کے جو بدعنوان ترین ممالک ہیں ان میں پاکستان جو ہے وہ شروع کے 10 ممالک میں شامل ہے۔ اب یہ کیسا مذاق ہے، یہ کیسا عجیب و غریب فرق ہے کہ ایک طرف تو ہم حفاظ پیدا کرتے ہیں بڑی تعداد میں، ہے نا، حج کرنے جاتے ہیں تو شاید دنیا میں دوسری بڑی تعداد پاکستان کے ملک کی ہوتی ہے، پاکستانیوں کی ہوتی ہے، اور دوسری طرف جب بدعنوانی کا ذکر آتا ہے، جب ناانصافی کا ذکر آتا ہے، جو حق تلفی کا ذکر آتا ہے، حقوق انسانی کی حق تلفی ہوتی ہے، ان میں بھی پاکستان جو ہے سب سے آگے ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم صرف باتیں کرتے ہیں، اپنے کردار میں کبھی نہیں لے کر آتے اس کو۔ قرآن ہم کئی ختم کر لیتے ہیں، شیرنیاں بھی بانٹ دیتے ہیں، مٹھائیاں بھی بٹ رہی ہوتی ہیں، مگر اس پر عمل کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹی سی بات ہے، بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے، چھوٹی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر خدا کی لعنت ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کس قدر برا عمل ہے یہ کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں تو خدا کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے یہ کہ خدا کی لعنت پڑے آپ پر، معمولی بات ہے کوئی، لیکن دوسری طرف ہم خود غور کریں، دن میں ہم کس قدر جھوٹ بولتے ہیں، ہے نا، اپنے مفاد کے لیے۔ گھر پر ہم موجود ہوتے ہیں، کسی سے ملنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں بابا بول دو گھر پہ نہیں ہے نا، فون آتا ہے ہم ریسیو نہیں کرتے، پھر بولتے ہیں میں مصروف تھا، حالانکہ نہیں مصروف تھے، فون ریسیو نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ ایسے چھوٹے سے بے شمار جھوٹ ہیں جو ہم دن بھر میں بول رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کی اس لعنت کا مستحق ہونے کے بعد آپ کائنات میں، دنیا میں کوئی اعلیٰ ترین مقام حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ چاہے جتنے حفاظ تیار کر لیں، آپ جتنے حج ادا کر لیں، آپ جتنے قرآن ختم کر لیں، آپ کے معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہو سکتی، اور انتہائی معذرت کے ساتھ، انتہائی دکھ کے ساتھ، انتہائی شرم کے ساتھ کوئی عزت نہیں حاصل کرتا دنیا میں، کر ہی نہیں سکتی۔ اور ایسی بے شمار چیزیں ہیں، بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی مطلب وقت بھی نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ اس پر گفتگو فرما چکے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، ہم سیرت النبی کانفرنس کرتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں، ہم ہر کانفرنس کے بعد نہ صرف ایک عہد کر لیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک خصوصیت کو، صرف کسی ایک خصوصیت کو اگر اپنے اندر پیدا کر لیں، صرف ایک خصوصیت، زیادہ نہیں، پورے کردار کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک خصوصیت کو اپنے اندر پیدا کر لیں، ایک کانفرنس ہم اٹینڈ کرتے ہیں، ایک خصوصیت ہم پیدا کر لیں، تو جتنی بھی کانفرنسز ہم اٹینڈ کریں گے ثواب اپنی جگہ پر ملے گا، کردار سازی ہو جائے گی، تھوڑا کر، کچھ نہیں کرنا پڑے گا، کوئی محنت ہی نہیں ہے اس کے اندر، صرف ایک خصوصیت اپنے اندر پیدا کرنا، کسی نبی کی ایک سنت کو اپنے اندر زندہ کرنا ہے۔ آج کے لیے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، آج میں چاہوں گا کہ آج جو اس سیرت سے ہم حاصل کریں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، وہ کیا ہے؟ وہ ہے رحم دلی، معاف کرنے کی صفت۔
ہے نا, صرف وہ ہم پیدا کر لیں اپنے اندر. بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ غلط کرتے ہیں, بہت سارے ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں, ہم بدلے لے رہے ہوتے ہیں, ہم برا کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو نہیں ہے. وہ تو کوڑا پھینکنے والی عورت ہوتی ہے, روزانہ کوڑا پھینکتی ہے, ایک دن نہیں پھینکتی, جا کر عیادت معلوم کرتے ہیں, پتہ چلتا ہے بیمار ہے تو عیادت کرنے پہنچ جاتے ہیں. ہم کر سکتے ہیں ایسا؟ اس وقت اپنی زندگی کے اندر ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, جب صحابہ جو فتح مکہ کا موقع ہے نا, تاریخ میں ایسا دوسرا موقع کبھی آ ہی نہیں سکتا. کس لحاظ سے؟ فتح مکہ کا موقع ہے, سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے کفار کھڑے ہیں جنہوں نے آپ پر کچرا بھی ڈالا, جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے, جنہوں نے آپ پر آوازیں کسیں, جنہوں نے آپ کو اذیتیں دیں, جنہوں نے آپ کے رشتہ داروں کو قتل کیا, وہ سارے لوگ سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل ہے؟ کیا کرتے ہیں اس دن؟ سب کو بیک جنبش معاف کر دیتے ہیں. کہتے جاؤ, آج سے تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں, کوئی بدلہ نہیں ہے. آپ پوری تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لیجئے, کسی حکمران کا طرز عمل اٹھا کے دیکھ لیجئے, بڑے سے بڑے فاتح کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, ایسی مثال آپ پیش نہیں کر سکیں گے. پوری تاریخ کھنگال لگ لیجئے آپ, کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے قاتل موجود ہیں, معاف کر دیا. اور کہا کہ معاف کرنے کا عمل جو آج ہے, جب داخل ہوئے تو یہی اعلان کیا نا, آج سب کے لیے معافی ہے. آپ خانہ کعبہ میں پناہ لے لیجئے, آپ ابو سفیان کے گھر کے اندر پناہ لے لیجئے, آپ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیجئے, آپ سے کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ خانہ جب آپ مکہ کے اندر داخل ہوئے ہیں تو یہ اعلان کیا گیا ہے, کوئی مقابلے کی ضرورت ہی نہیں کر سکا ہے نا. اب یہ چھوڑ دیجئے کہ کس حالت میں گئے تھے, کس حالت میں واپس آئے. جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سب کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے نا, تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے دشمن کو معاف کر دیں. بھائی بدلہ لینے کا کام اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیجیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ آپ سے اچھا بدلہ لے گا. آپ کیا بدلہ لیں گے؟ اپنے عمل کا, اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا, جو میرا رب اس سے بدلہ لے گا. تو آپ سب اس پہ چھوڑ دیجئے, بہتر کرے گا آپ کے لیے. آپ صرف یہ کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیجئے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو اور دے دیتا ہوں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحم و کرم کی اور عفو و درگزر کی کتنی بڑی مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال جنگ و جدل میں گزارے ہیں, جنگیں لڑی ہیں 9 سال, اور میدان جنگ میں اس مقام پر کھڑے ہوتے تھے جہاں پر موجود ہونا بڑے سے بڑا دلیر اپنی عظمت سمجھتا ہے, اپنی کامیابی سمجھتا ہے, اپنی شان سمجھتا ہے. وہاں پر کھڑے ہوتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حیرت کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کھنگال لیجئے, پوری جنگی تاریخ اٹھا لیجئے, ایک کوئی کافر ایسا نہیں ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے زخمی ہوا ہو. کبھی پڑھا آپ نے, کبھی سنا کسی سے آپ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے کوئی زخمی ہوا ہو, کسی پر وار کیا ہو؟ یہ وہ شخص ہے جو 9 سال جنگیں لڑ رہا ہے, جنگوں میں کھڑا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بس یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. ہم بھی حالت جنگ میں ہوتے ہیں, لوگ ہمارے دشمن ہمارے چاروں طرف موجود ہیں. ٹھیک ہے نا, طرح طرح کے وار کر رہے ہوتے ہیں ہمارے اوپر. صرف اتنا کریں, معاف کر دیجیے, اپنا عمل درست کیجئے, اپنا کردار درست کیجئے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو آہستہ آہستہ ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نہیں تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم. جزاک اللہ.